بڑا وقت لگے گا مسجد بنانے میں، مسجد تو بن گئی ہے۔ کہا جی چھپر بھی نہیں ڈالا گیا، تعمیراتی سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، چھپر بھی نہیں ڈالا گیا، مسجد کیسے؟ والد صاحب نے کہا دیکھیں میں نے 2 صفیں رکھ دی ہیں، وضو کے لیے انتظام کر لیا، مسجد بن گئی، مسجد تیار ہے۔ کہا نماز پڑھیں آپ، مصلی بچھا دی ہے، صفیں لگ گئی ہیں، وضو کے لیے پانی موجود ہے، مسجد بن گئی۔ تو بھائی مسجد بنی ہوئی ہے جی ہاں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے بڑے محبت والے حضور کے عاشق بڑے دور دور سے تشریف لاتے ہیں، بعض اوقات جمعے پہ انہیں سجدہ کرنے کی بھی جگہ نہیں مل پاتی اور بڑی پریشانی ہوتی انہیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت اس کو عظیم مرکز بنائے۔ بس بیٹھ گئے، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ، آپ کے تعاون سے سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ مسجد تعمیر ہو جائے 2 منزلہ، اگر مسجد صحیح فل فلیج تیار ہو جائے نا تو انشاءاللہ پھر کوئی اور ہی رنگ ہوگا۔ تربیتی نشستیں انشاءاللہ، جس طرح رمضان شریف کا میں ایک پورا پیکج رکھتا ہوں، اس کا کوئی ایک نیا ہی ماحول ہوگا انشاءاللہ۔ سامعین ذکر شام، آج عقیدے سے ہٹ کے عقائد کے حوالے سے آپ بہت زیادہ گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہیں، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی بات ہوگی، اور کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی دامن طلب پھیلاتے ہیں سرکار کے بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ اپنی اس پاکیزہ زندگی سے کچھ ہمیں بھی پھول عطا فرمائیے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ سامعین احتشام، اس بھری دنیا میں میرے رب کی قسم قسم کی مخلوق بستی ہے، انسان بھی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وحوش و طیور ہیں، جانور ہیں، قسم قسم کی مخلوق۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جو جانور ہیں، جانوروں میں اتنی یکسانیت پائی جاتی ہے کہ جانور نہ اپنی فطری زبان بدلتا ہے، نہ اپنی طبعی غذا بدلتا ہے، نہ اپنا پیدائشی رہن سہن بدلتا ہے، ہمیشہ ان کو قائم رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں، پاکستان میں ایک بکری ہے، وہ گھاس کھاتی ہے، ایسا ہی ہے، پتے کھاتی ہے۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں کی بکری کیا کھاتی ہے؟ یہی گھاس اور پتے کھاتی ہے۔ کوے کو لے لیجئے، تو دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں کوا کائیں کائیں ہی بولتا ہے، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ پاکستان کا کوا اردو بولے، عرب کا کوا عربی بولے، انگلینڈ کا کوا انگلش بولے، ایران کا کوا جناب والا فارسی بولے، نہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ کو کوا ملے گا وہ کائیں کائیں ہی کرے گا، نہ وہ اپنی غذا بدلتا ہے، نہ وہ اپنی زبان بدلتا ہے۔ کوئی جانور بھی اپنی طبعی غذا نہیں بدلتا، اپنی فطری زبان نہیں بدلتا، اپنے رہن سہن کے جو طریقے ہیں ان کو نہیں بدلتا، چاہے دنیا کے جس کونے میں رہتا ہے، ان کی بولی ایک ہے، ان کی غذا ایک ہے، ان کا رہنا سہنا ایک یکسانیت ہے، ماحول سے اثر نہیں لیتا وہ جانور۔ جانور کسی کی پیروی نہیں کرتا، کسی کی تقلید نہیں کرتا، کیونکہ جانور جو ہوتا ہے وہ غیر مقلد ہوتا ہے۔ جانور کسی کی تقلید نہیں کرتا، کسی کی پیروی نہیں کرتا، کسی کی پیروی کا خگر نہیں ہے، متمنی نہیں ہے کسی کی تقلید کا، کیونکہ جانور کون ہوتا ہے؟ غیر مقلد ہوتا ہے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تقلید کا مادہ پایا جاتا ہے، اس میں حرص اور تمنا پیروی کی،
ماحول میں ڈھل جاتا ہے، بدل جاتا ہے، زبان بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، غذا بدل لیتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، پینڈو ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، دھوتی باندھنے والے ہیں اور لحاف اوڑھنے والے ہیں، لیکن جب ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کا چکر لگ گیا، 1 سال آیا، پینٹ کوٹ ٹائی، زبان بدل گئی، زبان ٹیڑھی ہو گئی، انگلش فر بولنے لگا، اپنی زبان بھی بھول گیا جی۔ تو جناب والا سب کچھ بدل جاتا ہے، غذا بدل جاتے ہیں، مزاج کے تیور بدل جاتے ہیں، لباس کے جو طور طریقے وہ بدل جاتے ہیں، رہن سہن کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ جس علاقے میں چلے جائیں، غذا الگ، زبان الگ، لباس الگ، تہذیب و ثقافت الگ، تہذیب و تمدن الگ، ایسا ہی ہے۔ افغانستان میں آپ چلے جائیں، ہزاروں خوراکیں رکھ دیں کابل کے پٹھان کے سامنے، لیکن تندور کی روٹی اور گوشت دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ تندور کی روٹی اور گوشت کے بغیر آسودہ ہی نہیں ہوتا وہ۔ بنگال چلے جائیں، کسی بھی بنگالی کو دیکھ لیں، بغیر چاول اور مچھلی کے جناب والا اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ الگ کیا، جس علاقے میں چلے جائیں غذائیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، لباس مختلف ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ماحول کا اثر پکڑتا ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں ماحول اچھا رکھو، سمجھے نہیں ہو؟ ماحول اچھا رکھو، کہیں غیر مقلد نہ ہو جانا، ماحول اچھا رکھو۔ تو سامعین عزیز احتشام، انسان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، پیروی کا خوگر ہے، کسی کو اپنا مقتدا قائد بنانے کا متمنی ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام، جب انسان پیروی کا خوگر ہے تو پھر پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ کس کو نمونہ بنانا چاہیے؟ تو سامعین عزیز احتشام، جس کو بھی نمونہ بناؤ، جس کو بھی اپنا آئیڈیل بناؤ، جس کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہو، کم از کم اس میں 2 اوصاف حمیدہ کا ہونا ضروری ہے، 2 اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا وصف کیا ہونا چاہیے؟ پہلا وصف یہ ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی کی تمام ضرورتیں اس ایک شخصیت کی زندگی میں پائی جائیں۔ بڑا وزنی جملہ ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، بڑا وزن ہے اس میں، بڑی پاور ہے اس جملے میں، بڑی سٹرینتھ ہے اس جملے میں۔ 2 وصف ہونا ضروری ہیں جب کسی کی پیروی کرتے ہو۔ کون کون سی؟ پہلا وصف اس میں یہ ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی کی جتنی بھی ضرورتیں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ گرے نہیں، یہ جتنے بھی معاملات میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے خطرہ ہے نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ نیچے کیا ہے۔ اوپر والوں تو کچھ نہیں ہونا، نیچے والے رگڑے جائیں گے، کیونکہ اس کے نیچے لکڑی کا سہارا ہے، جس چلو اللہ خیر کرے گا، جے اتھا مرو تو اور خدا کو میں منگدہ کے وہاں۔ توجہ کرنا، تو سامعین عزیز احتشام، جس کی تقلید کی جائے، جسے نمونہ بنایا جائے، پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، جس کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کم از کم اس میں 2 وصف ضروری ہیں۔ پہلا وصف اس میں یہ ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ اس ایک شخصیت کی زندگی میں پائی جائیں، اور دوسری خوبی اس میں یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی کے تمام پہلو اتنے کامل اور بے مثل و بے مثال ہوں کہ کسی ایک پہلو میں بھی نقص نہ ہو۔ ایسی شخصیت کی پیروی، تو اگر ایسی شخصیت پوری دنیا میں ڈھونڈیں تو صرف اور صرف ایسی شخصیت کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔
وہیں جا کے نگاہ ٹکتی ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا لقد کان لکم